ایسی ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مدد فرمائی ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 طرح سے مدد فرمائی تھی۔ پہلی مدد تصدیق بلا تردد، تصدیق بلا تردد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ سنتے تھے تو سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ بچار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف فرمایا، ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وعارضنی فیہ الا ابن ابی قحافہ فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ واستقام علیہ۔ میں نے دین اسلام کے بارے میں جب بھی کسی بندے سے بات کی، یا تو اس نے صاف انکار کیا یا تردد کا مظاہرہ کیا، سوچ بچار کرنے لگا۔ صرف ایک ابو بکر وہ شخصیت ہیں، میں نے جب بھی کسی امر کو ان کے اوپر پیش کیا الا قبلہ واستقام علیہ، بغیر کسی تردد کے میرے ہر امر کو انہوں نے قبول کیا ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تصدیق بلا تردد، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ تصدیق بغیر تردد کے، یہ آپ اکیلے اپنی ذات تک آپ نے اس کو محدود رکھا، بلکہ اسی وصف میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شریک کر لیا، اپنے والد کو بھی شریک کر لیا، اپنے پوتے کو بھی شریک کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کے 4 پشتوں میں صحابہ بنے تھے۔ والد ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صدیق صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی، محمد بن عبد الرحمن صحابی۔ 4 پشت، نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے وقفے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر حضرات انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصی میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اتنا سارا کام رات کے ایک معمولی حصے میں مکمل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ جب میں یہ بات عام لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو کون تسلیم کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم کبھی بھی میری تصدیق نہیں کرے گی، اس بات کو نہیں مانے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور باقاعدہ روایات میں کثرت کے ساتھ یہ بات وارد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت لوگوں کو وہ خبر بتائی کہ رات کے وقت میں گیا تھا مسجد اقصی، پھر آسمانوں پہ گیا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تو لوگ کہنے لگے کوئی ماننے والی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو ابو جہل نے کہا کہ اب موقع ہاتھ آ گیا، اب تو ابو بکر بھی اس بات کا انکار کرے گا، عقل ہی نہیں مانتی۔ چنانچہ ابو جہل اسی امید پہ خوشی خوشی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا۔ صبح کا وقت تھا، دروازہ کٹکھٹایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ ابو جہل نے کہا پتہ ہے آپ کو آج آپ کے دوست نے کیا بات کی ہے؟ پوچھا کیا بات کی ہے؟
تو ابو جہل نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مسجد اقصی پہنچا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَإِن قَالَ ذَلِكَ لَصَدَقَ، اگر میرے محبوب نے یہ بات کی ہے تو سچی بات کی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں انہو ذہب فی ساعت من اللیل الی المسجد الاقصی ورجع قبل ان یصبح، مسجد اقصی تک پہنچ گیا، واپس لوٹ کے آ گیا اور ابھی صبح بھی نہیں ہو چکی تھی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، میں اس سے بھی زیادہ بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یأتینی بخبر السماء غدوۃ وروحۃ فاصدقہ، صبح و شام میرے پاس آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں، میں ہر بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے آپ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ہل انتم تارکو لی صاحبی، ہل انتم تارکو لی صاحبی، انی قلت یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تم میرے دوست کو چھوڑو گے، میرے دوست کو تنہا چھوڑو گے جب میں نے تم سارے لوگوں کے درمیان اعلان کیا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا قلتم کذبت، تم اس وقت میری تکذیب کر رہے تھے، اس وقت ایک ابو بکر ہی تو تھا جس نے مجھے کہا تھا صدقت، آپ نے سچی بات فرمائی ہے۔ تصدیق بلا تردد، یہ حضور کی پہلی مدد فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی اپنی گائے پر سوار ہو کے جا رہا تھا، تو اس آدمی نے گائے کو تیز چلانے کے لیے گائے کو کوڑا مارا، تو گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگی انی لم اخلق لہذا انما خلقت للحراسہ، میں تو سواری کے لیے پیدا نہیں ہو چکی، میں تو کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا ہو چکی ہوں۔ گائے نے جب یہ بات کر لی، حضور نے یہ بات فرمائی، مجلس میں کچھ منافقین تھے، کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ گائے بھی بات کرتی ہے، گائے بھی کوئی بولتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی اومن بہذا وابو بکر وعمر وما ہما ثم، فرمایا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے، حالانکہ ابو بکر اور عمر اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ ابھی ان کو خبر بھی نہیں پہنچی تھی، فرمایا ابو بکر کا بھی اس بات پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہو گیا، ایک بکری کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، پھر چراواہا پیچھے پیچھے بھاگا، اس نے بھیڑیے سے وہ بکری چھڑائی، جب چھڑائی تو بھیڑیا کھڑا ہو گیا اور بھیڑیے نے کہا کہ آج تو نے مجھ سے چھڑائی ہے یہ بکری، لیکن اس دن بکری کون چھڑائے گا جس وقت بکریوں کا میرے علاوہ کوئی چرواہا ہی نہیں ہوگا، گویا کہ میں ہی بکریوں کا چرواہا ہوں گا، تو کون بچائے گا؟ تو جب بھیڑیے کی یہ بات حضور نے نقل فرمائی، منافقین نے کہا سبحان اللہ ذئب یتکلم، بھیڑیا بھی کوئی باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو فإنی اومن بہذا وابو بکر وعمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس پر ایمان ہے، وما ہما ثم، اور یہ دونوں حضرات اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور کو اعتماد تھا کہ میں جو بھی بات پیش کرتا ہوں ابو بکر صدیق بغیر سوچے سمجھے میری ہر بات کو مانتا ہے۔ یہ نصرت کی پہلی صورت تھی، مدد کی پہلی صورت تھی۔